تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا خواب جو ہے، جو سچا خواب ہم جسے کہتے ہیں، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں مومن کا خواب سچے ہوں گے۔ تو نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ جو مجھے زیادہ اچھی تفسیر لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ کیونکہ نبوت کا جو 100% نبوت ہے وہ تو جبریل وحی لے کر آتے ہیں، وہ 100% پکی چیز ہے۔ اور خواب نبوت کا 46واں حصہ کا مطلب یہ کہ اس وحی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو کیونکہ خواب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں دنیا کے ظاہری اسباب کا دخل نہیں ہوتا۔ وہاں جو آپ کو نیوز مل رہی ہوتی ہیں وہ کوئی محکمہ موسمیات والوں نے یا کسی نیوز چینل نے نہیں بتائی ہوتی، اس کا ظاہری سبب نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے۔ تو اس میں چونکہ اللہ کی طرف سے ہونے کا بھی امکان ہے، تو وہی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصہ صداقت خواب میں ہوتی ہے۔ ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہو، لیکن اتنا ہی امکان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ سچا نکل آتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بالکل خواب کو کالعدم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن 100% اس پہ اعتماد کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عین وہی نہیں ہے بلکہ وہی کا 46واں حصہ ہے۔ تو اس میں دو انتہاؤں کا لوگ شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو جو لبرلز ہیں وہ تو خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے، کہتے ہیں جیسا مرضی اچھا خواب آ جائے ایسے ہی بس خیالات ہیں، اور کچھ خوابوں کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہمارے روحانی ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل، اور خواب سینٹر کھولے ہوئے ہیں، خوابوں کی تعبیر سینٹر کھلی ہوئی ہیں، اور جو بھی فون آ رہے ہیں ان کو خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دی ہے۔ تو ہمیشہ سچے خواب نہیں آتے، اکثر تو آپ کے دن بھر جو کام ہوتے ہیں وہ خواب میں آ رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ تو ڈرانے خواب اس لیے آتے ہیں، رات کو پیٹ خراب ہوتا ہے، اس میں گیس ہوتی ہے، آپ جب دن میں پریشان ہوتے ہیں تو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے آپ کو۔ بہوؤں کو سانسیں چڑیلوں کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں خواب میں، وہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دن میں جس کو چڑیل سمجھتی ہیں خواب میں وہ چڑیل کی صورت میں آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو ہمارے یعنی یہ دن بھر کے جو اسباب اور اثرات ہیں نا ماحول کے، وہ رات کو ہمارے دماغ پہ اس کے اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے خوابوں کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے۔ اکثر شادی شدہ خواتین کو جٹھانی سانپ کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے، تو بلا وجہ اس کی تعبیریں پوچھ رہی ہیں۔ بھائی وہ سانپ اس لیے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے، وہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو نہیں آتی سانپ کی شکل میں، پھر وہ خوبصورت فرشتے کی شکل میں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں۔ لیکن بعض دفعہ واقعی خواب سچا بھی ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے یہ سچا خواب ہے، یہ کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی بات ہے اور اس میں مجھے اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈنس ملی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کو پہلی بات شریعت کے خلاف نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چیز ثابت ہے، فقہ سے جو چیز ثابت ہے، خواب اگر اس کے اگینسٹ ہے تو خواب کو رد کر دیا جائے گا، اور فقہا نے جو دین بیان کیا اس کو لیا جائے گا۔ کوئی کسی عمل کی فضیلت خواب سے ثابت نہیں ہوتی، کسی عمل کا مستحب ہونا بھی خواب سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو خواب میں آ کے یہ کس فرشتے نے کہہ دیا کہ جو ہے نا آپ تہجد کے وقت 8 رکعتیں پڑھیں تو یہ ثواب ملے گا، تو 8 رکعتوں کا الگ سے کوئی ثواب نہیں ہے، جو تہجد کی ہیں وہی ہیں۔ یا کسی کو آ کے بتا دیا کہ یہ والی تسبیح پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، تو ثواب ملنا نہ ملنا یہ شرعی معاملہ ہے، یہ قرآن و سنت سے پتہ چلے گا، اس کو خوابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو آ کے بتا دیا کہ فلاں مولانا صاحب ہے ان سے مسئلہ پوچھا کرو وہ بالکل صحیح ہیں، تو آپ ان مولانا کی تحقیق کر لیں۔ اگر علماء کو ان پر مولانا پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ خواب کی بیس پر ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو۔ تو جب علماء کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تو سارا دن آپ کو خواب میں بشارتیں ملتی رہیں کہ یہ بہت نیک ہے، یہ بڑے بزرگ ہیں، اس کی بزرگی پر یقین نہ کریں آپ، کیونکہ یہ علماء کے قول میں اور خواب میں جب تضاد ہو رہا ہے تو قرآن آپ کو علماء کے قول کی تقلید کا حکم دے رہا ہے۔ ایسے موقع پہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے رابطہ کرو۔ تو شرعی لوگ کیا کرتے ہیں، شرعی حدود سے تجاوز کرتے ہیں خوابوں کے معاملے میں، رشتے کر دیتے ہیں۔ وہ خواب آیا تو وہ لڑکا آیا تھا خواب میں کہ بالکل ایک خوبصورت فرشتے کی شکل میں، لہذا میری بیٹی کے لیے وہی مناسب ہے۔ اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، جب آپ نے تحقیقات کروائی تو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جو دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کرو۔ تو مفہوم سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایسا الٹا سیدھا آڑا ترشا آدمی آ رہا ہے تو نکاح مت کرو۔ اب خواب میں روزانہ وہ فرشتے کی شکل میں بھی آ رہا ہو، لیکن حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ اخلاق اور دین دیکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں نا قرآن و حدیث کے مقابلے میں خوابوں کو لا کے کھڑا کر دیا، مشاہدے کے مقابلے میں خواب کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اب مثال کے طور پر مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے اگر جائیں گے تو ڈاکو ہیں، لوگ آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہ وہاں جگہ سے آپ گزریں گے تو وہاں ڈاکو کھڑے ہوئے لوٹ رہے ہیں، آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں آیا کہ وہاں تو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکو نہیں ہے۔ اب آپ وہاں سے گزرو گے
اس بیس پہ کہ جی مجھے خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں، تو یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی، کیونکہ شریعت نے ہمیں جو لوگوں کی اخبار اور لوگوں کی خبریں ان پر اعتماد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم جو حدیث میں بھی تو لوگوں کی خبر پہ اعتماد کرتے ہیں نا، تو ثقہ لوگ جب کوئی خبر دیں گے تو اس کو مانا جائے گا۔ تو یہاں یعنی خواب سے بڑھ کر جب کوئی دلیل آئے گی ہمارے پاس تو پھر اس دلیل کو فوکس کیا جائے گا، خواب کو رد کر دیا جائے گا۔ ہاں آپ کا خواب کسی دلیل سے نہیں ٹکرا رہا تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزوں کا اگر خیال ہو تو پھر خواب کی ایک حیثیت ہے، ورنہ اس سے لوگ گمراہ بھی بہت ہو رہے ہیں۔ سب دونوں چیزوں کا خیال کرنے چاہیے جاگنے کے بعد۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی ہے، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لوگوں کو خواب آ رہا ہوتا ہے میں مجھ سے اللہ خوش ہے اور میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، تو وہ بلا وجہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بشارت ملی ہے۔ تو یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نہیں جانتے تو محلے والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ معذرت یعنی میں آپ سے میری مراد جو لوگ میرا اس وقت کے لیے نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، تو محلے والے بتا دیں گے، بیوی بتائے گی آپ کی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو بدعمل بنا رہا ہے، آپ کو تھپکیاں دے دے کے جنت دکھا رہا ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا کر رہا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ گناہوں پر اور جری ہوں گے۔ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتا تھا، کہ نہیں نماز تو کبھی نہیں پڑھی اس نے۔ تو میں نے کہا پھر یہ جنت میں ٹہلنے والے خوابوں پہ بالکل اعتماد نہ کریں۔ بے نمازی کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو جہنم کی آگ ہے، تو بس بھائی کے لیے رو رو کے دعا کریں۔ یہ شیطان نے آپ کو خواب اس لیے دکھایا ہے کہ آپ بھائی کے لیے پھر توبہ نہ کریں آپ، کیونکہ آپ کو پتا تھا بے نمازی ہے، تو بے نمازی کے لیے لوگ تو پھر زیادہ دعا کریں گے نا بہنیں کہ اللہ پتہ نہیں کیا سزا ہوگی، تو زیادہ روئیں گے۔ اب خواب آ گیا جنت میں ٹہل رہا ہے تو اب آپ نے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی، اس لیے کہ یار وہ تو چلو جنت میں چلا گیا، اب کیا دعا رہ گئی۔ تو شیطان چاہ رہا ہے کہ وہ پیچھے جو لوگ دعا مانگتے تھے نا وہ بھی نہ مانگے۔ تو یہ پہلے عمل ہے، بعد میں یہ ساری چیزیں۔ تو ہاں آپ کے نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ، اور جو ہے آپ دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں، پھر خواب میں اگر خوشخبری مل رہی ہے جنت کی تو پھر یہ اللہ کی طرف سے یقیناً تسلی ہے، کیونکہ یہ خواب دلیل شرعی سے ٹکرا نہیں رہا ہے بلکہ دلیل شرعی اس خواب کی اور تائید کر رہی ہے۔ پھر اس خواب کو جو ہے نا ایک تسلی کے طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور تسلی بھی ہو سکتی ہے، الحمدللہ بھائی اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے۔ اسی طرح آپ کے اعمال بہت اچھے ہیں، آپ شریعت پہ مکمل چل رہے ہیں، اپنی طرف سے جتنی کوششیں کر رہے ہیں، خواب میں آپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان ہے جو آپ کو عمل سے ہٹا رہا ہے، مایوس کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا جس کا عمل اچھا ہوگا اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس لیے پہلے عمل بعد میں یہ خواب، یہ پوری۔ تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا انسان کی چھٹی حس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے، تو خواب اس کو آیا، اس کو لگا کہ چھٹی حس نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں، یاکلہن سبع عجاف، انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں بڑے لوگوں میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو۔ انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا کم بخت کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتا۔ یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہتے ہیں سر مجھے معلوم نہیں۔ دنیا میں 100% چیزیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا۔ حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے، فقہ کی علم بھی ان کے پاس ہے، میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے، انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے، جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں، سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں، فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور بخاری کا بھی ان کو پتا ہے، مسلم کا بھی ان کو پتا ہے، تاریخ بھی ان کو پتا ہے، انہی کو سب کچھ پتا ہے، باقی دنیا میں سب گھاس کھا رہے ہیں۔ تو مارکیٹ میں یوٹیوب پہ اس قسم کی چیزیں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں۔ تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں، ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر ہمیں اس کی تعبیر معلوم بولو نہیں ہے، بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے۔ لیکن کیا جب مجھے ایک دفعہ نا 2 سال پہلے ہمارے کسی دوست نے تعبیر پوچھی، میں تو تعبیریں بتاتا نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی، اب وہ چپک گئے کہ یار مجھے تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ۔ میں نے کہا بھائی میرا دماغ نہیں ہے ابھی، میں کدھر بیٹھ کے سوچوں کیا تعبیر ہے اس کی، ہمیں اپنے پتہ نہیں کتنے خواب آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھے بھی بہت قریبی، پیچھے پڑ گئے۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا، مجھے کوئی تعبیر کھوپڑی میں نہیں آئی۔ میں نے ان کو کہہ دیا بھائی مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے،
کسی اور سے پوچھو. ایک شعر سناؤں ذرا غور سے سنو, آگے آتا نہیں کسی اور سے سنو. ٹھیک ہے نا, یہ والا شعر ہم نے ان کو سنا دیا. وہ پھر چپک گئے, نہیں جی مجھے تعبیر بتاؤ. اب پتہ نہیں خواب کیا تھا. اللہ کی قدرت کے میں ایک دن چائے پی رہا ہوں اور مجھے اس خواب کی تعبیر دماغ میں آ گئی, اور ایسی خاندانی آئی کہ بالکل جو بھی سنتا وہ کہتا ہے یار ہٹو بچوں تعبیر ہے. تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی تھی. تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعبیر ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ تعبیر نہیں ڈال. اکثر میں خواب بتاتا ہوں نا, ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا گندے کپڑوں میں, گندے لباس میں. وہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف یہ خواب مجھے سنانا چاہ رہی تھی کہ شوہر گندے کپڑوں میں, اس کا مطلب بندہ میلا ہے. یہ بندہ کیا ہے, کہتے ہیں نا میلا, اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ, وہ اس کے ابا کو لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کا لباس میلا, تو شوہر کا لباس تو بیوی ہے. قرآن کہتا ہے نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, بیوی کا لباس شوہر ہے اور شوہر کا لباس کیا ہے, بیوی. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو وہ پھر جب ان کی حالات سامنے آئے نا تو پتا چلا کہ واقعی عورت کا سلوک شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, میاں ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, کہیں کہیں چیدہ ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ کہیں خاتون کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. تو خواب کی تعبیر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے, بعض دفعہ نہیں آتی. جب نہیں آئے انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں, لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ظاہر ہے بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ کہے گا تم پھر ہو کیا, اتنے بڑے فنڈر کیوں بنے ہوئے ہو. تو جواب میں کہنے لگے اغواص احلام, بادشاہ سلامت یہ خواب نہیں ہے, پراگندہ خیالات ہیں. دن بھر حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں, بغاوتوں کو کچلنا, سلطنت کی حدود کو, ظاہر ہے ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے, تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں, آ رہی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اور اس قسم کے جو الٹے خواب ہوتے ہیں نا, ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. یہ تو خواب ہی نہیں ہے, تو یہ دماغ میں الٹ پٹانگ خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے. یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. وہ خاندانی خواب ہو تو سنائیں, ہم تعبیر بھی بتائیں. وقال الذی نجا منہما, جس کو نجات ملی تھی نا, جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا, اس کو ایک دم یاد آیا, ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی. فوراً نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون, میں بتاؤں گا تعبیر, مجھے ایک بندہ معلوم ہے, اس کے پاس مجھے بھیجو. حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا, اب اپنا مفاد ہے نا تو بندہ بھی یاد آ گیا. پھر کیا کہتا ہے, یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے دوست. بھائی اتنی گہری دوستی تھی تو بندے کو بھول کیوں گئے. مفاد میں انسان القاب بھی لگاتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے, جہاں مفاد ختم بھول جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست, افتینا فی سبع بقرات سمان, ذرا فتویٰ دے ہمیں, ذرا مسئلہ بتائیں, ذرا تعبیر بتائیں. 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس, میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا, ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی. یہ معجزہ تھا ان کا. آج یوٹیوب پہ خوابوں کی تعبیروں کے نام پہ چینل بنے ہوئے ہیں, الو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو. دیکھو جن دنیا میں جو بے روزگار ہوتا ہے نا, اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ چاہیے ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس عزت کے صحیح راستے نہیں ہوتے تو کیا وہ بےزتی برداشت کر لے گا, تو وہ عزت کے دوسرے 2 نمبر راستے اختیار کر لیتا ہے. تو یوٹیوب پہ چینل بنا لیا, پھر پھینکتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے. کبوتر نظر آیا تو یہ مطلب ہے, بلی نظر آئی تو یہ مطلب ہے, دودھ نظر آیا تو یہ مطلب ہے. پھینکتے رہتے ہیں, پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں, یہ ادھر سے پھینک رہے ہیں ادھر سے لوگ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ کرامت کے طور پہ کسی کو بتا دیتے ہیں, انبیاء کو معجزوں کے طور پہ بتا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دعابا, اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک زراعت کرو گے اور خوب
खूब पैदावार होगी। मिस्र में 7 साल तक है तुम्हारे पास। फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही, जब खेती काटो तो वो जो सुम्बुल है ना, सुम्बुल जो क्या कहते हैं उसको, खोशे जिसको कहते हैं, गंदुम को उससे ना निकालना। वजह क्या है कि अगले 7 साल तक इसी गंदुम को इस्तेमाल करना है तुमने, यानी स्टोर करो अभी से अगले 7 सालों के लिए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम मिस्र को बता दिया कि कहत पूरी दुनिया में पड़ा था। पूरी दुनिया को पता चल गया कि मिस्र वालों ने एडवांस में 7 साल का राशन जमा करके रखा हुआ है। यानी इस ख्वाब की वजह से ना बहुत बड़ी तबाही से मिस्र को भी बचाया और बाकी दुनिया को भी। और मिस्र की जो गवर्नमेंट थी वो मुआशी लिहाज से बहुत स्टेबल हो गई। वजह उसकी ये है कि जब चीनी मार्केट से शार्ट हो तो जिसके पास चीनी होगी वो मालदार बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया भाई 7 साल तक तुम्हारे पास पैदावार को खाने का और जमा करने का ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो और बाकी स्टोर करो। स्टोर करने का तरीका यही था कि भाई उसको निकालो नहीं, वरना वो कीड़ा लग जाएगा उसमें। तो अगले 7 साल के लिए इसको स्टोर कर लो। और फिर क्या है, थुम्मा याती मिन बादी ज़ालिका सबउन शिदादुन याकुल्लमा क़द्दमतुम लहुन्ना, उसके बाद 7 साल बहुत सख्त आएंगे कहत के। जो कुछ तुमने जमा किया होगा वो 7 साल उसको क्या कर देंगे, खा पी के खत्म। इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून, सिवाय उसके जो तुमने बचा के रख लिया पहले से मैनेजमेंट के तहत। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मुस्तकबिल की पहले से प्लानिंग करना ये तवक्कुल के खिलाफ। बोल लो ना क्या हो गया यार, नहीं है। लोग कहते नहीं पहले से प्लानिंग नहीं करती, खाओ पियो उड़ा दो फेंक दो, उधर दावतें करती है, जितना पैसा आया उधर बांट बूट के उसके बाद अगले दिन लोगों से कर्जा मांगते। पान गुटके के पैसे भी नहीं होते अगले दिन उसके पास। इसलिए कुरान ने कहा कि ना अपना हाथ इतना फैलाओ कि कल भीख मांगनी पड़े, और ना इतना तंग कर दो कि कंजूस लोग कहना शुरू कर दें तुम्हें। इसलिए एतदाल वाला रास्ता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया भाई, उनको ये बताया। क़ाल अल मलिक उतूनी भी, बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह को था कि अगर ये वाकई 7 साल बाद कहत पड़ जाता है तो ये तो बड़ा यानी जबरदस्त शख्स है ये। तो बादशाह ने कहा कि इसको लेकर आओ यूसुफ को। पहले भी बादशाह को पता था कि मेरी बीवी ने किस कदर वरगलाने की कोशिश की, मगर ये पाक दामन नौजवान इसने बुराई की तरफ नहीं गया। इससे पहले ही बड़ा मुतासिर था यूसुफ अलैहिस्सलाम की सलाहियत पर। लेकिन जब ताबीर बताई बादशाह ने कहा कि लेकर आओ। तो कुरान कह रहा है फलम्मा जाअहुर रसूल, जब कासिद आया ना कि चलो जी आपकी रिहाई का फैसला हुआ है, बादशाह ने आपको बुलाया है। क़ाल अर्जि, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ना ना ना, इरजि इला रब्बिक, बादशाह के पास जाओ। फसअलहु, और बादशाह से पूछो। मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताना अयदियहुन्ना, जिन औरतों ने मुझे देखकर अपने हाथ काट डाले थे उनसे पहले मेरी सफाई की बात करो। पहले पूछो गलती पर कौन था, मैं था या वो थी। क्या मैंने किसी को बुराई से किसी की तरफ देखा? पहले मेरी ये पोजीशन वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि लोग में कंफ्यूजन तो हो गई थी ना, कुछ कह रहा था ये सही है, कुछ कह रहा था वो सही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम थी कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैंने दावत का काम करना है। अगर मेरे किरदार मशकूक हो गया तो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। यहां भी देखें विजन को तरजीह दी जा रही है रिहाई पर। नहीं आई बात समझ। हालांकि इसका खतरा था कि बादशाह बोलते जाओ फिर मैं रिहाई नहीं कर रहा। ये तो उसी बात को लेके बैठे हुए अभी तक, मैं क्या अपनी बीवी की बदनामी करूं मैं लोगों के सामने? समझ में नहीं आ रही यार बात। कह सकता था ना बादशाह कि भाई वापस जाओ फिर वहीं रह लो, हम तो नहीं, बस कंफ्यूजन में ही रहने दो ताकि मेरी इज्जत रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि भाई मैंने दीन की दावत देनी है, मैं ये सब कुछ दुनिया के लिए नहीं कर रहा। तो मेरे किरदार पे अगर उंगली उठेगी तो मेरी दावत में जान नहीं रहेगी। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ जाओ जाओ, पहले जाके बोलो मेरी बारात का ऐलान करे। पहले औरतें बताएं जमा होके कि यूसुफ सही थे, हम क्या थे, हम गलत थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु है। आपने फरमाया कि सही हदीस है कि यूसुफ का सब्र था। हदीस का मफहूम है कि जेल से कैदी बुलाने के लिए आया और नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अगर होता तो चला जाता। ये तवाज़ु थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि यानी ऐसे मौके पे हर आदमी यही करता है, भाई पहले जेल से निकलो, ये चीजें बाद में निपटाते रहेंगे बैठ के, कौन सही था कौन गलत था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये खतरा था कि बाद में हो सकता है बादशाह इसको ज्यादा वैल्यू ना दे। जब रिहाई हो गई, ताबीर बता दी, क्या बस फिर नहीं, अभी तो मैं बादशाह की जरूरत हूँ, अभी जो काम करवा सकते हो करवा लो। इससे खूब समझ लो, बहुत अहम पॉइंट की बात है नोट करने की
کچھ علماء حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, کچھ ملتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے. تو دونوں طرح کے علماء میں فرق کرنا ضروری ہے. ہم ہر طرح کے عالم پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا ہے, یہ آرمی کے آفیسر سے مل رہا ہے, یہ وزیر اعظم سے مل رہا ہے, یہ صدر سے مل رہا ہے. یوسف علیہ السلام بھی تو بادشاہ سے مل رہے تھے نا جا کے. بادشاہ نے جب بلایا محل میں, یوسف علیہ السلام کیسے جا, میں کچھ سرکاری لوگوں سے تھوڑی ملتا ہوں, مجھے رہا کرو, بس چھوڑ دو, تعبیر بتانی تھی بتا دی, چلو. نہیں, یوسف علیہ السلام جانتے ہیں بادشاہ کے پاس رہ کے جو کام ہو سکتا ہے وہ گلی محلوں میں نہیں ہو سکتا, تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے کسی عالم کو اگر کوئی حاکم دعوت دے, بلائے, اور وہ عالم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلقات سے ملک کو فائدہ ہوگا, تو ایسا عالم اگر اس حاکم کے پاس نہیں جاتا تو گناہ کا خطرہ ہے. اور آج میڈیا پہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ کتنے بڑے آدمی سے ملے, اس کی تعویل کرتے ہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے حضرت سے ملاقات کی. لیکن آپ جس سے آپ کو دشمنی ہے وہ کسی چھوٹے افسر سے بھی ملے گا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا پٹھو ہے, تمہارے والے جو مرضی کرتے رہے, نہ وہ فوج کے پٹھو, نہ وہ ایجنسیوں کے پٹھو, نہ وہ امریکہ کے غلام. اور تمہارے اگینسٹ اگر کوئی ہو تو وہ کسی سے بھی ملے, اس پہ الزام. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی سرکاری ملا ہیں, وہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں. تو عام طور پہ فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کون پیسے لے رہا ہے اور کون الٹا خرچ کر رہا ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں جو افسروں سے ملتے ہیں ان کو ہدیے دیتے ہیں الٹا. وہ افسر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مولانا ہو کے ہم کو الٹا ہدیہ دے رہا ہے. وہ الٹا ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے چھپڑ میں لفافے لے رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آنکنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں, لوگوں کے لیے, کہ میں جب دعوت دوں گا تو میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے. کہنے لگے جاؤ اس کو جا کے بولو ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسی, عورتوں کو جمع کر کے پوچھو کہ اس میں غلطی پر کون تھا. بادشاہ نے جمع کیے سب عورتوں کو, بھئی ایک بیان ریکارڈ کرواؤ, ٹھیک ہے نا. یوسف آنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک صفائی بیان نہ ہو. ان عورتوں نے کہا الآن حس الحق, بادشاہ کی بیوی زلیخا نے کہا اب اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. ہم کتنے الزام لگائیں دوسرے پر, لیکن اللہ نے اس نوجوان کی پوزیشن کو صاف کرنا تھا. اب حق واضح ہو چکا ہے, اب ہم دو نمبری کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. انا راودتہ عن نفسی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی. انہ لمن الصادقین, وہ سچ بول رہا ہے, اس نے میری طرف گناہ کا ارادہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے اب اتنی اپنی پوزیشن واضح کروائی ہے تو اس میں تکبر کا عنصر ہو سکتا تھا نا. نہیں, یہی بات سمجھ. بھائی ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, میں بالکل صحیح ہوں, تو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو کیا ہو گیا یار, اگر تو غلط بھی ہے تو توبہ استغفار کر لے. اتنا کیوں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ایک قسم کا تکبر کا عنصر ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں بھائی, ہے نا تھوڑا سا اپنی, جو بعض لوگ ہر موقع پہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کرتے ہی رہتے ہیں, وضاحتی بیانات ہر 2 دن میں آتے رہیں گے, تو اس سے بھی لگتا ہے کہ اوور ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ جو اتنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے یہ پتا چل جائے کہ ان میں غلط, میں صحیح ہوں, یہ میں غلط نہیں ہوں. تو حضرت یوسف اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخلہ بالغیب, فرمایا کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, شو مارنا یا ریاکاری کے لیے نہیں, بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے محل میں رکھا اور معاذ اللہ میری ہی زوجہ پر نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. یہ پوزیشن میری واضح ہونی چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا. کیونکہ اگر میں مشکوک, مجھ پر الزام لگتے اور ترقی ملتی تو لوگ کہتے یار 2 نمبر ہو کے بھی بڑی ترقیاں مل سکتی ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کے ساتھ جو کچھ ملتا ہے انجام متقیوں کا اچھا ہوتا ہے. لگے وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک دامن ہے, مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نا 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 نا, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے. کتنی تواضع ہے, آپ دیکھو کتنی تواضع. اور آج ہم تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے
تو کیسا چوڑے میں آ جاتے ہیں, اپنی اپنی تعریف کی ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں, میں بہت اچھا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں بہت اچھا. تو تواضع اللہ کو پسند ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی بیان کی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں, وما ابرئ نفسی, بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں. انسان کی جو اندر کی میں ہے وہ تو برائی ہی کی دعوت دیتی ہے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے. تو یہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا تھا کہ مجھے برائی سے بچا لیا. گویا میں اچھا نہیں ہوں, اللہ اچھا ہے جس نے مجھے بچا لیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہمارے والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ آج ایک آدمی اگر تھوڑا سا ذکر اذکار شروع کرتے نا, تھوڑا سا تہجد میں رونے کی توفیق مل جائے تو اس کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی, کہ جو آخر وقت میں امام مہدی آئیں گے نا, شاید یہ کون ہے, چانسز ہیں کہ شاید میں ہی. کیونکہ اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ تہجد پڑھ کے رو رہا ہے. کبھی آنسو آ جائے نا تو انسان یہ سمجھ لگتا ہے. اور ایسا ہوا بھی. ہمارے والد صاحب نے بتایا مسجد میں ایک بندہ بیٹھا رہتا تھا, صبح شام ذکر کرتا تھا. کہتے ایک دن میرے پاس آیا, میرے والد صاحب کا نام تھا مسعود صاحب. کہنے لگا حافظ مسعود صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے. میرے والد صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا جی بتاؤ بیٹا. کہنے لگے چھپ کے نا چھاؤں میں لے جا کے کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید امام مہدی میں ہی. والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بیٹا یہ بات مجھے بتائیے, میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتا. کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی بندہ پیل کتنا چلا جائے. یہ تو میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کوئی مار مور نہ دے. کہہ رہے ہیں اس کو میں نے سیدھا کر لیا تو انسان کا بچہ بن گیا. ورنہ ہوتا کیا ہے, آدمی کہتا ہے چل تو امام مہدی اور میں تیرا اسسٹنٹ, ٹھیک ہے نا, مل کے دکان چلاتے ہیں. وقال الملک اتونی به استخلص لنفسی. جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی ہے نا یوسف علیہ السلام کی, کہ پاک دامن بھی ہیں اور شو بھی نہیں مار رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, کس کا کمال ہے, اللہ. حالانکہ ایسے موقع پہ تو انسان کتنا کوشش کرتا ہے نا آگے نکلنے کی. بادشاہ تھا ذہین آدمی. ذہین آدمی کیا کرتا ہے, تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت میں وزن کتنا ہے. بعض لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں میں یوں, آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ باتوں کا پھینکو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقریر سے, بیان سے لوگ آبزرو کر لیتے ہیں کسی کی بات چیت سے, یہ حقیقت ہے. جن میں آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا وہ بندے کو 10-15 منٹ میں جانچ لیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ معمولی نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے حامل ہیں اور بڑے ذہین ہیں. لہذا بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی, ایتونی بھی, ان کو لے کر آؤ, استخلصہ لنفسی, میں ان کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا. یہ میں نے جو مسٹنڈے بٹھائے ہوئے ہیں نا مشورے کے لیے, جن کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے اور بول رہے ہیں کہ الٹی باتیں ہمیں نہیں پتا, یہ مسٹنڈے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, اب یہ مروائیں گے مجھے. ٹھیک ہے یہ بھی رہیں گے وزیر, ان کو عہدے رہیں گے, لیکن جو میرا خاص مشیر ہوگا وہ کون ہوگا, وہ یوسف ہوگا. مجھے ایسے لوگ چاہیے. تو فلما کلمہ, جب یوسف کو بلایا علیہ السلام کو اور بادشاہ نے مزید کلام کیا, بات چیت کی, اور بادشاہ کے دل میں آپ کی قدر بڑھی اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین, آپ میرے مشیر خاص ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کو میرے پاس ایک زبردست ٹھکانہ ملے گا اور میں اب آپ پر اعتماد کروں گا. حکومتی معاملات میں کیا کروں گا, آپ امین بھی ہیں میرے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں ہم, آپ مجھے خانقاہ بنا کے دے دو, میں وہاں اللہ اللہ کیا کروں گا. یہ اور بادشاہ بھی کافر کے بچے, تو اپنی شکل تو دیکھ. ایسے کہہ سکتے تھے نا, تو بت پرست آدمی ہے, پوری قوم کو بت پرستی پہ ڈالا ہوا ہے, کافر جو نہ مانے, جو تجھے کافر نہ مانے وہ بھی کافر, اور بتوں کی عبادت کرتا ہے بیٹھ کے اور باتیں کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب. یہ تو ویسے بھی کسی عام کافر کو بھی بولیں گے تو دین کے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. تو ہر جگہ کا ایک مقام ہے. یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ کے پاس آج, آپ کے لیے ہمارے پاس آج سے بہت اچھا ٹھکانہ. شکر ہے ہم لوگ اس وقت مصر میں نہیں تھے, ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑنا تھا قوم نے. الزامات لگانے تھے, کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں, کافر بادشاہ بلا رہے تو جا کے بیٹھ رہے ہیں, کافر بادشاہ عہدے دے رہے تو قبول کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو نا سوچیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی فارم میں آئے ہوئے ہیں بھائی, مسلسل تعریفوں پہ تعریفیں, اور کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمارے پاس ٹھکانہ ہے, تو یوسف علیہ السلام نے خود سے وزارت کی پیشکش کی کہ بھئی تو جو مبہم باتیں کر رہا ہے نا کہ آج سے مشیر خاص اور ٹھکانہ, تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے عہدہ کیا چاہیے.
यूसुफ अलैहिस्सलाम असल में जानते थे कि फ्यूचर में जब कहत पड़ेगा तो आपको पता है जब मुल्क की मईशत डाउन हो, बारिशें बंद, पैदावार जीरो हो जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यू वजीर मईशत की होती है। क्या ख्याल है भाई? बादशाह की भी फिर वैल्यू नहीं रहती। लोग देखते हैं कि जो वजीर मईशत का वजीर है वो अब मुल्क को बचाता कैसे है, वो बजट क्या निकालता है, बजट क्या अनाउंस करता है, कितना स्टोर करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, और जो एक्सपोर्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये काम नॉलेज और इल्म के बगैर ये देसी तरीके से नहीं होता कि जनाब आपने कहा कि हम यूं करेंगे कि जी वो कर्जा माफ कराने के लिए हम कहेंगे ये वाला चंदा लेके IMF का कर्जा देंगे, मजीद सूद मांगोगे तो गौरी मिसाइल से उड़ा देंगे हम। बाज लोगों की ये भी राय है, उनका अपना एक नजरिया है। तो ये देसी तरीके से नहीं होता, इसके लिए अकाउंटेंट होते हैं, इकोनॉमिक्स के माहिरीन होते हैं। ये जो CA करते हैं ना, आज गोरे CA करवाते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है कि अकाउंटिंग के इल्म की बुनियाद मुसलमानों ने रखी है, बल्कि कुछ इस्तिलाहात भी अकाउंटिंग में वही इस्तेमाल हो रही है जो मुसलमानों की थी, क्योंकि मुसलमानों ने 1920 में जाके खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई है। तो पूरी पता नहीं कितने कंट्री थे, आप जरा गूगल पे लिखे कितने मुल्क थे जो खिलाफत उस्मानिया के तहत थे। तो इतनी बड़ी दुनिया को संभालना 700-800 बल्कि 1000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था, ये देसी तरीके से मुमकिन नहीं है। तो बड़े बड़े साइंसदान थे मुसलमानों के पास। तो ये इल्म की बुनियाद मुसलमान, और अकाउंटिंग के इल्म की तो वैल्यू कुरान से भी पता चलती है। कुरान ने माली मामलात को लिखने पढ़ने का और कैलकुलेट करने का हुक्म दिया है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि भाई बादशाह सलामत आए हुए हैं फॉर्म में और मुझे ओहदा देना चाहते हैं, तो खुद पेशकश की कि आप मुझे वजीर खजाना बना दें। क्यों? इन्नी हफीजुन अलीम। वजीर खजाना में 2 क्वालिटी का होना जरूरी है। एक तो ये कि उसके पास इकोनॉमिक्स का इल्म हो, मईशत का इल्म हो। ये गॉड गिफ्टेड इल्म अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है मोजजाती तौर पर। दूसरी बात ये कि वजीर खजाना ईमानदार हो, खजाने को उससे महफूज कैसे करे आदमी। हमारे यहाँ वजीर खजाना से जितना खजाने को खतरा होता है, डाकुओं से इतना खतरा नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं अमीन भी हूं, मैं इस खजाने में 1 रुपए की भी खयानत नहीं करूंगा। कुरान कहता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का विजन था ना, देखो हर फैसला कर रहे हैं, ये नहीं इसलिए नहीं वजीर खजाना बनने की मेरी तनख्वाह होगी, फिर ये गाड़ियों में घूमूंगा। उनको पता है भाई वजीर खजाना बनने के बाद ही मिस्र की हुकूमत मेरे पास आ सकती है और मैं यहाँ दावत का काम कर सकता हूँ। आज बाज लोग क्या करते हैं, मदरसों की जरूरत अपनी जगह, मस्जिदों की जरूरत अपनी जगह, लेकिन हर दीन का काम मस्जिद और मदरसे से नहीं होता। मैं लोगों से कहता हूँ मदरसे भी हैं, इनकी भी कोशिश करो, इनको माली ताउन करो, लेकिन अभी स्कूलों में मेहनत करो। हमारी जो क्रीम तैयार हो रही है, जो पीक के इदारों में लोग जा रहे हैं, वो मदरसों से नहीं बल्कि स्कूल से जा रहे हैं। तो अब इस्लामी स्कूल को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऐसे अच्छे स्कूल बनाओ कि तालीम बहुत मयारी हो और माहौल उनका इस्लामी हो। वहां से जब बच्चे निकल के जाएं तो अच्छे अच्छे ओहदों पे जाएं, क्योंकि बहुत सारे काम ओहदों से होते हैं, हर काम मौलवी बनने से नहीं होता। मौलवियों की जरूरत अपनी जगह है, लेकिन जरूरत अच्छे साइंसदानों की भी है, अच्छे फौजियों की भी है, अच्छे जजों की भी है। अगर सिर्फ मौलवियों के पास ही दीन होगा तो आप देख लो ना, इधर मौलवी फतवा दे रहे हैं कि खुला कलदम है, जज क्या कह रहे हैं, खुला हो गया। लोग सुन किसकी रहे हैं? जजों की सुन रहे हैं। इतने केसेस हर हफ्ते अदालती खुला के वो औरतें खुला ले लेके शादियां कर रही हैं, वो जिना हो रहा है, वो निकाह थोड़ी है। तलाक का इख्तियार तो कुरान में साफ तौर पर है कि जज के पास नहीं है, शौहर के पास है। मगर दे मार 4.5 डिग्रियों पे डिग्रियां जा रही हैं खुला की। तो अगर जजेस जब तक दीन का इल्म रखने वाले नहीं होंगे, असेंबलियों में लोग दीन का इल्म रखने वाले नहीं पहुंचेंगे, उस वक्त तक मुल्क में सही मानों में तब्दीली नहीं हो सकती। तो जल्दी से अब चलता हूं मैं आगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे आप वजीर खजाना बना दें। इससे पता चलता है कि वजीर बनने की कोशिश करना, आर्मी में अच्छा ऑफिसर बनने की कोशिश करना, किसी अच्छे ओहदे तक जाने की कोशिश करना, यह दुनिया परस्त होने की अलामत नहीं है। हाँ, विजन आपका अच्छा होना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे यहाँ देख लो, जो दीन पे चलता है सबसे बड़ा मखनचू वही होता है, घर में पड़ा रहता है। एक साहब ने कहा कि मैं रोजा रख के फजर के बाद सोता हूँ, जोहर में उठ के जोहर पढ़ के फिर सो जाता हूँ, असर में उठ के असर पढ़ के फिर सो के इफ्तार करता हूँ, मेरा रोजा तो नहीं खराब होगा? तो रोजा तो हो गया आपका, भूखे प्यासे तो रह लिए आप, लेकिन ये कोई लाइफ स्टाइल है यार? ये क्या करेगा बंदा दुनिया में बैठ? अच्छा भाई खैर,
تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور ایسی پاورفل حکومت آ گئی کہ مصر میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں، پورا مصر ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو سب سے بہترین آیت کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ آپ اچھا کر رہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ خراب ہو، لیکن رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا، سمجھتے ہو؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کا اجر ہے، آخرت کا اس سے بھی بہتر ہے۔ اب کیا ہوا کہ 7 سال گزر گئے اور مصر میں اور مصر کے قریب قریب کے علاقوں میں قحط پڑ گیا۔